اصل مقصد یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی کرنا. روزہ تو ہے سہانا سہانا سہانا، روزہ تو ہے سہانا سرکار شاہ عالم. اسی ملتا جلتا سرکار صوفی نذیر صاحب نے کلام لکھا تھا، اختر بابو نے کہا لیکن یاد نہیں ہے. میں چلتے پھرتے المختصر میرے ذہن میں کچھ شعر آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں کہ روزہ تو ہے سہانا، کہ روزہ تو ہے سہانا سرکار شاہ عالم. روزہ تو ہے سہانا سرکار شاہ عالم. کہتا ہے سب دیوانہ، کہتا ہے سب دیوانہ سرکار شاہ عالم. کہتا ہے سب دیوانہ. حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں ایسی محبوبیت عظمیٰ پر فائز تھے کہ آپ کے قلب مبارک میں جو خواہش اور جو تمنا پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ فوراً اس خواہش اور تمنا کو پورا فرما دیتا. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے دل میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم شریف کے نشان کے دیدار کی تمنا پیدا ہوئی تو فوراً قدرت نے آپ کو سرندیپ یعنی شری لنکا پہنچا دیا اور آپ کی یہ تمنا پوری کرائی. حضرت میر صدر الدین بکری بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کے ارادے سے آپ کی خانقاہ شریف میں حاضر ہوا، لیکن حضرت کی ملاقات سے محروم رہا. میرے اور ساتھی تو واپس چلے گئے، لیکن میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب تک میری آرزو پوری نہ ہوگی میں واپس نہ جاؤں گا. ابھی دل میں یہ طے ہی کیا تھا کہ اسی وقت حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے طلب فرما لیا. میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آؤ صدر الدین، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم کی زیارت کر آئیں، وہ سرندیپ میں ہے. میں نے ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور کا جیسا ارشاد عالی ہو. آپ فوراً اٹھے اور چنڈولا تالاب کی طرف تیزی سے چلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے دو گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک گھوڑے پر سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ خود سوار ہوئے اور دوسرے پر سوار ہونے کا مجھے حکم ہوا. سوار ہوتے ہی ان گھوڑوں نے اپنے پر کھولے اور فضا میں اڑنے لگے اور پلک جھپکنے کی دیر میں ہم سرندیپ پہنچ گئے اور نقشے پائے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پھر انہی گھوڑوں پر اڑ کر واپس بھی ہوئے. ان گھوڑوں نے ہمیں چنڈولا تالاب کے کنارے اتار دیا اور نظروں سے غائب ہو گئے. حضرت سیدنا سرکار سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی بادشاہت عطا فرمائی ہے جس کا سکہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی چلتا ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص گجرات کے امیروں میں سے تھے. ان کی بیوی بے حد حسین و جمیل تھی. ان کی بیوی کے حسن و جمال پر ایک سرکش جن عاشق ہو گیا. وہ جن روزانہ اس کی بیوی پر آتا تھا. وہ شرم کی وجہ سے اس بات کا اظہار کسی پر نہ کرتے. جب ان کی حیرانی حد سے بڑھ گئی تو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کر سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مارے غیرت کے زبان کھلتی ہی نہ تھی، کچھ عرض نہ کر سکے. سرکار شاہ عالم نے بھی کچھ نہیں پوچھا، البتہ پانی پر دم کر کے دے دیا. انہوں نے کٹورے کے پانی کو مکان کے ہر طرف چھڑک دیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا. معمول کے مطابق وہ جن آیا. دوسرے دن پھر کٹورا لے کر بارگاہ شاہ عالم میں حاضر ہوئے. مارے غیرت کے زبان کھلتی ہی نہ تھی، پھر کچھ کہے بغیر پانی دم کروا کر لے آئے. آج پانی بیوی کو پلایا بھی اور مکان میں چاروں طرف چھڑک دیا. آج بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ جن پھر اسی وقت آیا. تیسرے دن پھر کوزہ لے کر سرکار شاہ عالم کے پاس حاضر ہوئے
اور پانی پر دم کرا کے لے آئے، بیوی کو پلایا اور مکان میں چھڑکا بھی، لیکن آج بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جن پہلے کی طرح آج بھی آیا۔ چوتھے دن پھر پانی لے کر سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے کٹورے کے پانی پر دم کر دیا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا مقصد ابھی تک حل نہیں ہوا؟ وہ امیر خاموش رہے، کچھ بولے نہیں۔ آپ نے ان کو بشارت دی کہ جاؤ، انشاءاللہ آج تیر نشانے پر لگے گا، اور قریب پڑی ہوئی ایک مٹی کی ٹھیکری اٹھا کر عنایت فرما دی کہ اس کو اپنے مکان میں رکھ دینا اور خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہنا کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ امیر صاحب ٹھیکری کو اٹھا کر اپنے مکان میں لے آئے اور اس کو ایک طاق میں رکھ دیا اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وقت مقرر پر وہ سرکش جن جیسے ہی مکان میں داخل ہوا، وہ ٹھیکری کا ٹکڑا فوراً شیر بن گیا اور اس پر جھپٹا اور اس جن کو گرا کر لقمہ کر گیا اور فوراً ہی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ امیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑتا ہوا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ امیر نے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ ٹھیکری کا کیا کرائے؟ امیر نے عرض کیا کہ حضور وہ تو اسی وقت شیر کی شکل میں غائب ہو گئی۔ آپ نے اپنے دستے مبارک کو اپنی جیب میں ڈال کر نکالا تو وہی ٹھیکری آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ نے وہ ٹھیکری امیر کو دکھا کر فرمایا کہ پہچانتے ہو، وہ ٹھیکری یہی تھی۔ امیر نے دست بستہ عرض کی کہ جی حضور یہی تھی۔ دوستو، سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف میں آپ کے مزار کی پائنتی میں کچھ دوسرے بزرگوں کے مزارات ہیں، جن میں سب سے پہلا مزار آپ کے شاہزادے حضرت سید ناصر الدین محمد راجو رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اسی کمرے میں آخر میں ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے جو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے طوطے کا ہے جو حافظ قرآن تھا۔ اس طوطے کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ پر کیف کا عالم تھا۔ قریب ہی طوطے کا پنجرا رکھا ہوا تھا۔ جو آیت کریمہ آپ تلاوت کرتے، طوطا بھی اس کی نقل اتارتا اور بڑی خوش الہانی سے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا۔ آپ نے اسی کیف و وجد کے عالم میں طوطے پر ایک نظر ڈالی تو وہ 30 پارے کا حافظ ہو گیا۔ رمضان المبارک میں اکثر اس طوطے کا پنجرا اپنے پاس رکھ کر آپ قرآن کریم کا دور کرتے۔ اگر کسی آیت پاک میں سہو ہوتا تو وہ فوراً لقمہ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ پر وجدانی کیفیت طاری تھی، اس وقت وہ طوطا نواسنجی یعنی آواز کرنے لگا۔ اسی وجد کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے کچھ نکل گیا۔ وہ طوطا اسی وقت پھڑ پھڑا کر مر گیا۔ بعد میں آپ نے اپنا رومال عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ پرندہ شہید غیرت ہے، اس کو اس رومال میں لپیٹ کر دفن کر دو۔ یہ ویڈیو میں جو آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ اسی حافظ قرآن طوطے کا مزار ہے۔ دوستوں، سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کے قریب ہی صحن میں ایک پیڑ ہے۔ اس پیڑ کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کے ساتھ جو شاہی مسجد ہے، اس کی تعمیر گجرات کے ایک امیر شہاب خان نامی تھے، انہوں نے کرائی تھی۔ جب اس کی تعمیر شروع کی گئی تو ایک درخت جس کو خود سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، وہ جماعت خانے کے بیچ میں آ رہا تھا۔ اس پیڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا کیونکہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اور ادباً کاٹ بھی نہیں سکتے تھے کہ سرکار شاہ عالم نے اپنے ہاتھوں سے اسے لگایا تھا۔ بڑی مشکل درپیش تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ بالآخر شہاب خان اسی پریشانی کے عالم میں سرکار شاہ عالم کے شاہزادے اور سجادہ نشین حضرت سید محمد راجو علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سید محمد راجو علیہ الرحمہ یہ سب سن کر خاموش ہو گئے اور گردن مبارک مراقبے کے لیے جھکا لی۔ تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ اس معاملے میں صبر سے کام لو، آج تو یہ تعمیر کا کام ایسے ہی رہنے دو اور کل مزدوروں کو لے کر آ جانا۔ دیکھو
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا کرشمہ دکھاتی ہے۔ دوسرے دن جب شہاب خان آئے تو کیا دیکھا کہ وہ درخت جو کل تک مسجد کے جماعت خانے کے اندر تھا وہ اب باہر سرکار شاہ عالم کے روضہ پاک کے پاس موجود ہے۔ 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن اس دن سے لے کر آج تک وہ پیڑ اسی جگہ پر موجود ہے۔ آپ جو یہ زیارت کر رہے ہیں یہ وہی مبارک پیڑ ہے، اور اسی مسجد کے ایک کونے میں 2 مبارک تخت ہے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ شریف کے سامنے ایک اور گنبد ہے جس میں آپ ہی کی اولاد پاک میں سے ایک بزرگ حضرت سید نظام الدین مقبول عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف ہے۔ حضرت کے مزار شریف کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں قدم شریف کے نشان والا مبارک پتھر موجود ہے۔ وہاں کے خدام زائرین کی خواہش پر اس کی زیارت کرواتے ہیں۔